لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللام للاختصاص. بے شماری، جیسا کہ آپ میرے عزیز جانتے ہیں، بے شماری حروف جارہ کے بارے میں چل رہی ہے. حروف جارہ وہ حروف ہیں جو اسم کو جر دیتے ہیں، اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں اور اسم کو جر دیتے ہیں. حروف جارہ 17 ہیں جو عرض کیے ہیں. پہلا ان میں با تھا. با کے 10 معنی بیان کیے ہیں گزشتہ درس میں، اور آج جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ لام ہے. لام کے اس کتاب عوامل کے اندر 5 معنی بیان ہوئے ہیں. لام کے 5 معنی ہیں، جن میں سے پہلا جو ہے کہتے ہیں لام جو ہے نا اختصاص کے لیے آتی ہے، یعنی خاص ہو جانا، کسی سے وہ چیز مطلب ہے مختص ہو جائے، خاص ہو جائے. جیسے کہتے ہیں الجل للفرس. لام یہاں کس معنی میں ہوگی؟ اختصاص کے لیے ہوگی کہ الجل زین گھوڑے کے لیے ہے، یعنی زین گھوڑے کے ساتھ مخصوص ہے. زین کس پہ ڈالتے ہیں؟ گھوڑے پہ ڈالتے ہیں نا. تو پھر یہ بتا رہی ہے کہ لام جو ہے یہاں اختصاص کے لیے آئی ہے کہ یہ زین جو ہے وہ گھوڑے کے لیے ہے. اور دوسرا معنی جو ہے لام کا وہ یہ ہے کہ لام جو ہے نا زیادہ ہوتی ہے. جیسے نا اس مثال میں رادفا لکم، لام کیا ہے؟ زیادہ ہے لام یہاں، ٹھیک ہے. یعنی رادفا کم، وہ جو لام تھی نا اس کو مطلب ہے گرا دیا. زیادہ کا معنی یہ تھا نا گرا بھی دیں، تو وہی معنی رہ گیا ہے. رادفا لکم تفسیر میں کہتا ہے رادفا کم زیادہ ہے یعنی. اور نا لام کا جو تیسرا معنی ہے وہ یہ ہے کہ تعلیل کے لیے آتی ہے لام. تعلیل کا معنی واضح ہے ہم سب کے لیے. تعلیل یعنی علت. جئتو کا لے اکرام کا، جئتو کا میں آپ کے پاس آیا، آنا کی وجہ، لے اکرام کا آپ کے احترام کی خاطر، آپ کے احترام کی خاطر میں آپ کے پاس آیا. تو یہ لام کس کی ہے جی؟ لام جو اکرام کے اوپر آئی ہے لام تعلیل کی ہے، ٹھیک ہے. تو پہلا لام کا معنی کیا ہوا؟ پہلا لام کا معنی اختصاص، دوسرا معنی زیادہ، اور تیسرا تعلیل. اور جو چوتھا معنی ہے میرے عزیزو وہ ہے قسم. لام کس کے لیے آتی ہے؟ قسم کے لیے آتی ہے. جیسے مثلا عرض کروں للہ لا یؤخر الاجل. للہ اللہ کے اوپر جو لام آئی ہے کس کے لیے؟ قسم کے لیے. للہ لا یؤخر الاجل، اللہ کی قسم موت تاخیر نہیں کرے گی. للہ ہمارا محل شاہد ہے، اور یہ جو لام ہے نا یہ قسم کے لیے آئی ہے. اور 5واں معنی جو ہے لام کا وہ ہے للمعاقبہ. معاقبہ کسے کہتے ہیں؟ انجام کے لیے. معاقبہ عاقبت انجام کے لیے. جیسے لازم الشر للشقاوت، تو یہ جو شقاوت کے اوپر لام لگی ہوئی ہے للشقاوت، یہ معاقبہ کے لیے ہے، انجام کے لیے ہے. تو با کے جی کتنے معنی بیان کر دیے. با کا ایک معنی جی اختصاص ہے، دوسرا معنی با کا زائدہ ہے، با زائدہ ہوتی ہے. تیسرا با کا معنی تعلیل ہے. چوتھا جی میں اشتباہاً جو ہے نا میرے منہ سے جو ہے نا کلمہ با نکل رہا ہے، ٹھیک ہے عزیزو. میں نا معذرت آپ سے چاہتا ہوں، یہ جو میں نے تکرار کیا ہے نا با میری زبان کے اوپر نا جاری ہو گیا ہے. لام ہماری نا چل رہی ہے. لام کا پہلا معنی جو ہے نا
اختصاص ہے، دوسرا معنی لام کا زیادہ ہے، تیسرا لام کا معنی جو ہے وہ تعلیل ہے، اور چوتھا معنی جو ہے وہ قسم ہے، اور پانچواں معنی جو ہے وہ معاقبہ ہے۔ میں دوبارہ صد معذرت، ٹھیک ہے، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، لام ہے نا، لام پڑھ رہے ہیں، زبان با بولی ہے تو اس کے پھر چل پڑتی ہے اس کی طرح۔ لام جو ہے کس کے لیے آتی ہے؟ لام اختصاص، 2 لام زیادہ، 3 لام تعلیل کے لیے، اور 4 جو ہے لام قسم کے لیے، اور 5واں جو ہے کس کے لیے آتی ہے؟ معاقبہ، انجام کے لیے نا آتی ہے۔ تو یہ جو لام کے 5 معنی بیان کیے ہیں، آئیے ان کو عبارت سے لیتے ہیں، پھر اگلے حرف کو نا شروع کریں گے، ورنہ اس سے خلاصہ بیان کرتے جائیں تو پچھلے ممکن ہے ہمیں تھوڑا مطلب زیادہ دور ہو جائے اور مشکل بن جائے۔ لام کے میں نے معنی عرض کیے ہیں، لام کے 5 معنی ہیں، اور آئیے عبارت سے لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللام للاختصاص، لام اختصاص کے لیے ہے، یعنی لام کا پہلا معنی اختصاص ہے، اختصاص کے لیے آتی ہے۔ نحو جیسے الجل للفرس، الجل للفرس، زین گھوڑے کے لیے ہے، زین گھوڑے کے ساتھ خاص ہے۔ والزیادت، لام زیادہ ہوتی ہے۔ نحو رادفہ لکم، رادفہ لکم، یہ لام کیا ہے جی؟ زیادہ ہے، اس لیے تفسیر کر رہے ہیں ای رادفکم، ای حرف تفسیر ہے، یعنی رادفکم وہ جو ہے نا تمہارے ردیف میں ہے۔ ردیف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مثلا ایک بندہ گھوڑے پہ سوار ہے نا، تو دوسرا اس کے پیچھے بیٹھ جائے تو ایک دوسرے کے ردیف میں ہو گئے نا، ایک آگے دوسرا اس کے پیچھے، تو یہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ رادف لکم وہ تمہارے ردیف میں ہے، اے رادفکم، اے کے ذریعے تفسیر کر دی اور لام کو گرا دیا، زیادہ جو تھی اے رادفکم وہ تمہارے ردیف میں ہے۔ اور تیسرا جو معنی ہے وہ کیا ہے جی؟ لام کا للتعلیل، تعلیل کے لیے۔ نحو جئتو کا لاکرام کا، جئتو کا میں آپ کے پاس آیا، لاکرام کا آپ کے احترام کے لیے، آپ کے اکرام کی خاطر، ٹھیک ہے عزیزو۔ اس میں جئتو کیا ہے بھلا؟ جئتو فعل فاعل، جئتو میں آیا، کا جو ہے نا مفعول بہی ہے، جئتو کا فعل فاعل مفعول، لاکرام کا لام جو ہے پھر تعلیل کی ہے، اور اکرام آگے جو ہے نا مضاف ہو رہا ہے کا کی طرف، لاکرام کا۔ وللقسم، قسم کے لیے جو ہے چوتھا معنی لام کا، نحو جیسے للہ لا یؤخر الاجل، للہ اللہ کی قسم موت تاخیر نہیں کرے گی۔ یہاں بھی بے شک آپ دیکھ رہے ہیں للہ تو قسم ہو گئی نا، لام جو آئی ہے۔ لا یؤخرو کیا ہے جی؟ فعل ہے، لا یؤخرو فعل ہے، اور اجلو اس کا کیا ہے جی؟ فاعل ہے، لا یؤخرو فعل، الاجلو اس کا فاعل ہے، تو مطلب معنی یہ بن گیا کہ اللہ کی قسم موت تاخیر نہیں کرے گی، اس طرح۔ اور پھر ایک بات اور بھی آپ رکھ لینا کہ قسم کو کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ جواب قسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ للہ جب قسم آیا ہے تو جواب قسم کون سا ہے؟ یہی میرے بھائی عزیزو کہیں گے نا، لا یؤخر الاجل فعل فاعل مل کر یہ للہ جو قسم ہے اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ جواب قسم، کیونکہ جب بھی کوئی قسم کھاتا ہے نا تو اس کے جواب قسم بھی چاہیے، قسم اللہ کی قسم، کیا قسم کے لیے جواب قسم چاہیے، تو للہ قسم ہے، لا یؤخر الاجل یہ فعل فاعل مل کر اس کا جواب قسم بن رہا ہے۔ اور پانچواں معنی جی لام کا، وَلِلْمُعَاقَبَةِ انجام کے لیے آتی ہے، نحو جیسے لازم الشر للشقاوت، لازم الشر للشقاوت، یہاں کیا معنی جی اس کا؟ لام محل شاہد ہے، لازم پکڑ بدی کو بدبختی کے لیے، لازم الشر لازم پکڑ، شر بدی کو بدبختی کے لیے، یا
فارسی میں بھی نیچے ایک کلمہ لکھا ہے، چسپید او شرّا پس بدبختی حاصل شد، یعنی وہ شر سے، وہ لازمہ کا فاعل کون ہے؟ ایک ہوا کی ضمیر ہے جو اس کے اندر ہے، شرّا مفعول ہے، لازمہ شرّا وہ جو ہے نا شر کو چمٹ گیا، وہ چمٹ گیا شر کو، لشکاوت پس بدبختی حاصل شد، پس بدبختی حاصل ہو گئی۔ جی یہ لام کے تھے جی معنی، لام کے 5 معنی جو ہے نا بیان کیے۔ دوسرا میرے عزیزو جو لام کے بعد شروع ہو رہا ہے حروف جارہ میں سے، وہ من ہے۔ من کے کس کے لیے آتا ہے جی؟ من عزیزو ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے۔ من کا پہلا معنی ابتدائے غایت۔ غایت کسے کہتے ہیں؟ غایت نا مسافت کو کہتے ہیں، یعنی ابتدائے مسافت کے لیے جو ہے نا من آتا ہے۔ جیسے جی من کا پہلا معنی ہے نا ابتدائے غایت، ابتدائے مسافت، جیسے سر تو من البصرۃ الی الکوفۃ، بڑی مشہور و معروف مثال، سیر تو من البصرۃ الی الکوفۃ، میں چلا بصرہ سے کوفہ تک۔ تو میں نے کیا بتاتا ہے میری ابتدا کہاں سے ہوئی؟ میں نے جو سفر کیا، میرے سفر کی ابتدا کہاں سے ہے؟ بصرہ سے ہے اور انتہا کوفہ ہے۔ میں نے کہا یہ پہلا معنی ہے، ابتدائے غایت، ابتدائے مسافت کے لیے آتا ہے۔ اور میں نے کہا جو دوسرا معنی ہے نا وہ ہے للتبعیض، تبعیض کے لیے آتا ہے، بعض کے لیے آتا ہے، بعض کچھ کو کہتے ہیں نا تبعیض، بعض کے لیے آتا ہے۔ اخذت من الدراہم اے بعض الدراہم، اخذت من الدراہم، من بعض کے معنی میں ہے، یعنی میں نے کچھ درہم جو ہے نا لیے، اخذت میں نے اخذ کیے، من الدراہم کچھ درہم، میں نے بعض درہم اخذ کیے۔ 2 معنی ہو گیا جی۔ اور تیسرا جو معنی ہے من کا وہ کیا؟ للتبیین، من کا تیسرا معنی ہے تبیین، بیان کرنے کے لیے آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، تم رجس سے بچو۔ کس رجس سے؟ پلیدی سے بچو، نجاست سے بچو۔ کس سے؟ من نہ بیان کر رہا ہے، من الاوثان، بتوں کے رجس سے جو ہے نا بچو تم۔ تو چوتھا معنی عزیز وہ ہے زیادہ، من زیادہ ہوتی ہے، جس اس آیت میں ہے یغفر لکم من ذنوبکم، ٹھیک ہے۔ تو بھائی جی آئیے کیا ہوا بھلا؟ من کے کتنے معنی بیان ہو گئے جی؟ من کے 4 معنی نا من کے بیان ہوئے ہیں۔ من ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے، 2 من تبعیض کے لیے آتا ہے، 3 تبیین کے لیے آتا ہے، 4 من زیادہ ہوتا ہے۔ 4 من کے 4 معنی ہم نے پڑھے ہیں، عبارت سے پڑھتے ہیں۔ وَمِن وَهِيَ لِابْتِدَاءِ الْغَایَةِ، من جو ہے یہ ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے، ابتدا غایت یعنی ابتدائے مسافت کے لیے آتا ہے۔ نحو جیسے جی سیر تو من البصرۃ الی الکوفۃ، سیر تو میں چلا بصرہ سے کوفہ تک۔ تو پھر سب کا طریقے کے مطابق سیر تو بلا کیا ہے؟ سیر تو فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل فاعل ہے، سیر تو من البصرۃ، من جار، بصرہ کیا جی؟ مجرور۔ بھائی یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ حروف جارہ اسم کو جار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو من بھائی جارہ ہے تو اس نے جار کہاں دی ہے؟ من البصرۃ، ٹھیک ہے، بصرہ اسم ہے نا تو اس کو آخر میں یہ جر دے دی، بصرہ تے کے نیچے زیر نہیں آ گئی، الی الکوفۃ، الی بھی جارہ انشاءاللہ ان 17 میں سے، تو اس نے کوفہ کو جر دی ہے۔ سیر تو من البصرۃ الی الکوفۃ، میں چلا بصرہ سے کوفہ تک۔ دوسرا معنی جی وَلِلتَّبْعِیضِ، من کس کے لیے آتا ہے جی؟ تبعیض کے لیے آتا ہے، بعض کے لیے آتا ہے۔ نحو جیسے اخذت من الدراہم
اے بعض الدراہم اخذت من الدراہم، میں نے جو ہے نا بعض درہم اخذ کیے، اخذت من الدراہم اے بعض الدراہم، وہ اے نا تفسیر کر رہا ہے، اے حرف تفسیر ہے، اور من الدراہم جو تھے اس کی تفسیر کر دی، یعنی من کس کے لیے آتا ہے؟ بعض کے لیے آتا ہے نا، تمیز کے لیے، تو اے کے ذریعے بتایا اے بعض الدراہم، میں نے بعض دراہم اخذ کیے۔ پھر آپ ہی لوگ بتا دیں اخذ تو کیا ہے؟ فعل فاعل، اخذ تو فعل فاعل ہے، من جار ہے، ٹھیک ہے، اور تمیز کے لیے آیا ہے، درہم جو ہے اس کا مجرور ہے، اور پھر جو ہے نا اے حرف تفسیر ہے، تو یہ من الدراہم جو پہلے والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اے سے پہلے والے کو جس کی تفسیر کی جا رہی ہوتی اسے کہتے ہیں مفسر، اور اے کے جو بعد آ رہا ہے اے با، اے مطلب ہے جو بعد میں پڑھا ہے اے بعض الدراہم جو پڑھا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، اخذت من الدراہم اے بعض الدراہم، تو یہ جو بعض ہے یہ کیا بنے گا؟ مفسر۔ وللتبیین، با کا ایک معنی تبیین کے لیے آتی ہے، نحو قولہ، مین کا معنی، ہاں مین کا معنی بھائیو تبیین ہے، نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اے الرجس الذی هو الاوثان، اللہ تعالیٰ کا قول کیا ہے فاجتنبوا الرجس، تم رجس سے بچو، من الاوثان یعنی بتوں کے رجس سے، اے الرجس الذی هو الاوثان یعنی وہ رجس جو بتوں کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں نا ایک مطلب اور بھی بڑا ادھر حاشیے میں انہوں نے بتایا ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ مین جو تبیین کا ہے اس کی کیا نشانی ہے، یعنی پتہ چل جائے کہ یہ مین جو ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ مین جو ہے نا مثلاً یہ تبیین کا ہے، نشانی یہ ہے کہ مین کی جگہ پر فرماتے ہیں کہ اگر نا ہم اس کی جگہ پر اسم موصول کو رکھ دیں نا تو معنی میں فرق نہ پڑے، مین کو ہٹا دیں اس کی جگہ پر الذی مثلاً جو موصول ہے وہ رکھ دیں تو کوئی فرق نہ پڑے، لہذا آپ نے دیکھا تفسیر کرتے ہوئے الرجس الذی، مین کی جگہ پہ الذی لگایا ہے، یہ ہے ان کا نشانی تبیین کی، یعنی مین تبیین یا وہ ہے اس کو ہٹائیں، اس کی جگہ پہ الذی فٹ کرے، معنی میں خرابی نہ ہو۔ دوبارہ ایک مرتبہ لطف فرمائیں، قولہ تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اے الرجس الذی هو الاوثان، تم رجس سے بچو، من الاوثان بتوں سے، بتوں کے رجس سے، اے الرجس الذی هو الاوثان یعنی وہ رجس جو کہ اوثان ہے، جو کہ بتوں کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں فاجتنبوا کیا ہو جائے گا جی؟ فاجتنبوا فعل امر ہے، امر حاضر، فاجتنبوا پس تم بچو، رجس، اچھا جب امر ہے تو ظاہر فعل بھی ہے فاعل بھی ہے، فاجتنبوا فعل فاعل ہو گیا، رجس جو ہے وہ مفعول ہے، اور مین بیان کر رہا ہے، تبیین ہے، اوثان جو ہے اس کا کیا ہے جی؟ مجرور ہے، اے حرف تفسیر ہے، اور الرجس الذی هو الاوثان جو بعد والا ہے اے کے بعد یہ مفسر ہے، اور پہلے والا جو اے سے پہلے والا الرجس من الاوثان جو پہلے آیا ہے وہ ہو جائے گا مفسر، ٹھیک ہے، اے کے پہلے والا مفسر اور بعد والے کو کہتے ہیں مفسر۔ چوتھا جی معنی مین کا وللزیادت، زیادہ کے لیے آتی ہے، نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے یغفر لکم من ذنوبکم، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ جو ہے نا یغفر لکم تم کو بخش دے گا، من ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو یغفر کا فاعل کون ہے؟ وہ ضمیر ہے جس سے مراد کیا ہے آگا جان؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ بخش دے گا نا، یغفر ضمیر مراد اللہ ہے، اللہ بخش دے گا، لکم تم کو، من ذنوبکم تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اگلا حرف جر انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔